السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے جیون ساتھی جنہوں نے زندگی کا ایک طویل سفر ایک ساتھ گزارا ہو، وہ ایک دوسرے کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے خدا نخواستہ کوئی ایک دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دوسرے کے لیے جینا دو بر ہو جاتا ہے، اور پھر بہت جلد دوسرا بھی دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ ایک ساتھ محبت سے رہنے والے جیون ساتھی ایک دوسرے کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پیر آنکھیں بن جاتے ہیں، بعد اوقات تو ان کے چہرے بھی ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ان کے دکھ درد سانجے ہوتے ہیں، خوشیاں ایک سی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ سپنے بھی ایک جیسے دیکھتے ہیں۔ زندگی کے دن چاہے اچھے ہوں یا برے، وہ مل بانٹ کے گزارتے ہیں، اور پھر ایک روز دبے پاؤں موت کا فرشتہ ان میں سے کسی ایک کو لینے آ جاتا ہے، دوسرا ٹوٹ کے رہ جاتا ہے۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اب ہوگا کیا، وہ اپنے ساتھی کے بغیر کیسے جی پائے گا۔ اسے اس زندگی کے تصور سے ہی خوف آتا ہے جو اس کے ہمدم و ہم سفر کے بغیر ہو۔ پھر دن گزر جاتے ہیں، وقت مرہم رکھنا شروع کرتا ہے، بھلا وہ بھی قدرت کی ایک نعمت ہے، اگر بھولنے کی عادت نہ ہو تو لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ ہی مر جائیں۔ وہ رفتہ رفتہ نئے سرے سے زندگی شروع کرتا ہے، اپنے آپ کو اکیلا زندگی کے سفر پر گامزن کرتا ہے، چلتا تو ہے جب تلک سانس ہے، گرتے پڑتے کبھی اٹھتے کبھی سنبھلتے سفر جاری رہتا ہے، مگر ایک کمی سی ضرور رہتی ہے۔ اکثر گھروں میں بزرگ، دادا دادی اور نانا نانی قسم کے لوگ جو اپنے جیون ساتھی کے جانے کے بعد اپنی بقیہ زندگی گھر کے پرانے فرنیچر کی طرح گزارتے ہیں، ان کی اولادوں کی نظر خاص طور پر پوتے پوتیوں یا نواسے نواسیوں کے آگے بعد اوقات ان کی وقت ایک پرانے فرنیچر سے زیادہ نہیں ہوتی، وہ بیچارے کسی سے بات کرنے کو ترستے ہیں، مگر اس مصروف دور میں نہ ان کی اولاد کے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے، اور نہ ہی اولاد کی اولادوں کے پاس۔ اپنے فرینڈز، ٹی وی، موبائل اور لیپ ٹاپ سے کچھ وقت بچتا ہے تو وہ گھر کے بزرگوں کو خیرات میں دے دیتے ہیں۔ ہم عجیب لوگ ہیں، ہمارے پاس ہزاروں میل دور بیٹھے ایک اجنبی سے چیٹنگ کے لیے تو وقت ہے، مگر اپنے ہی گھر کے کونے میں پڑے بوڑھے باپ، دادا یا نانا کے لیے وقت نہیں، جسے ہماری توجہ کی حد سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے بنے دوست کی ناراضگی کا تو خیال ہوتا ہے کہ اگر اسے جواب نہیں دیا تو کہیں ان فرینڈ کر دے گا، مگر اس بوڑھے کا خیال نہیں ہوتا کہ کہیں اسے جواب نہیں دیا تو یہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس بیچارے نے ناراض ہو کے بھی کہاں جانا ہے، ہمارے ہی رحم و کرم پر رہنا ہے۔ وقت اسے اس مقام پر لے آیا کہ کل تک جو ہماری کفالت کرتا تھا، ہمیں پالتا تھا، ہماری چھوٹی بڑی خواہشیں پوری کرتا تھا، آج اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے بھی اسے ہماری طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اور ہمارا رویہ اس کا کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری ہے، اور پھر ایک روز وہ گھر کا پرانا فرنیچر بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، پھر ہم اس کے لیے روتے ہیں، آتے جاتے اس کے کمرے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی چیزوں کو دیکھ کر اسے یاد کرتے ہیں، اس کے چہلم اور برسیاں مناتے ہیں، اس کی یاد میں مختلف پروگرام رکھتے ہیں، اس کی تصویریں دیکھتے ہیں۔ کاش کہ ہم نے زندگی میں ہی اسے اتنی اہمیت دی ہوتی تو اس کے زندگی کے آخری سال کچھ اچھے گزر گئے ہوتے۔ کاش۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارے آج کے اس ٹیٹوریل کا مقصد اپنی نوجوان نسل کو یہ احساس دلانا ہے کہ بہت سے کام اگر اپنے مقررہ وقت پر کیے جائیں تو فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، غیر موجودگی یا وقت گزرنے کے بعد اگر وہی کام کیے جائیں تو ان کا شمار دکھلاوے میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بزرگوان کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجئے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ والسلام۔